اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تم میں سے نیک عمل کرنے والوں کو پہچان لوں، جانچ پڑتال کر لوں، امتحان لوں کہ تم میں سے کون نیک اعمال کر کے میرے پاس آتا ہے۔ اس لیے میں نے موت اور حیات یہ پیدا کی ہے تاکہ انسان اگر اچھے اعمال کرے گا تو اس کی بھلائی ہے، وہ امتحان میں کامیاب ہوگا تو آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، اور اگر اس کے برعکس برائی کرے گا تو وہ بھی اس کا امتحان ہے، امتحان میں فیل ہوگا تو آخرت میں بھی رسوائی ہوگی۔ الدنیا دار الامتحان ہے، یعنی دنیا جو ہے یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں پر آپ کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ یہ ٹیسٹ میں اگر کامیاب جو شخص ہوگا وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، لیکن یہ کامیاب کیسے ہوگا؟ کیا دولت سے ہوگا؟ کیا پراپرٹی سے ہوگا؟ کیا جس کے پاس جو ہے دنیا کے ہر آسائش و آرام گاہ کی چیزیں موجود ہیں اس سے یہ کامیابی ملے گی؟ ہرگز نہیں۔ یہ انسانی خیالات ہیں، انسانی نظریے اور فکر ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس کے پاس دولت آ گئی، جس کے پاس پیسہ آ گیا، جس کے پاس دنیا آ گئی وہ کامیاب ہے۔ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں۔ حقیقت میں کامیاب وہ شخص ہے جس کے پاس دولت بھلے نہ ہو، جس پراپرٹی نہ ہو، بنگلے نہ ہو، لیکن اس کے پاس اعمال ہو اور اس کے ساتھ اس کے پاس جو ہے نیکیاں ہو تو وہ شخص کامیاب ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اس کے ساتھ جس شخص کے پاس سب کچھ موجود ہے لیکن اعمال صالحہ نہیں ہے، نیکیاں موجود نہیں ہے، نیک اعمال موجود نہیں ہے، اخلاق حسنہ موجود نہیں ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کی زندگی میں موجود نہیں ہے، وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دنیاوی لحاظ سے تو وہ شخص کامیابی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، جس طرح فرعون دنیا میں تو کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، مال تھا، دولت تھی، حکومت تھی، ہر قسم کی عیاشیاں اس کے پاس تھی، لیکن اخروی لحاظ سے وہ نامراد تھا، ناکام تھا، برباد تھا۔ لیکن اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، جس کے پاس نہ دولت تھی، جس کے پاس نہ مال تھا، جس کے پاس نہ کوئی بنگلے تھے، نہ جس کے پاس کوئی اور چیز تھی، نہ جس کے پاس دنیا کی کسی قسم کی آرائش، نہ کسی قسم کی سہولت موجود تھی، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں بھی کامیاب ہوا، سمندر سے بھی راستے بنا کر اللہ تعالیٰ نے کامیاب فرمایا، اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہے۔ اور اس کے مقابلے میں فرعون جس کو دنیاوی نظر کے اندر کامیاب سمجھا جاتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کو دکھانے کے لیے سمندر کے اندر، اسی سمندر کے اندر جس سمندر سے موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب کر کے پار کروا دیا، اسی سمندر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا اور اس کو جو ہے مال و دولت سمیت، لشکر سمیت ڈبو کر ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، اور قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ اس کو قبر کے اندر دفن نہیں کروایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کے لیے، قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے نشانہ بنا دیا، عبرت بنا دی کہ دیکھ لو اس شخص کو جو اپنے اوپر تکبر کرتا تھا، اپنے دولت میں ناز کرتا تھا، رب کا دعویٰ کرتا تھا، دنیا میں عیاشیاں کرتا تھا، حکومتیں اس کے پاس تھی، دولت اس کے پاس تھی، سب کچھ اس کے پاس تھا، لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ آج دیکھ لو گل سڑ کر ختم ہو چکا ہے، کیونکہ کامیابی اس چیز کا نام نہیں کہ جس کے پاس دولت ہے، کامیابی اس چیز کا نام ہے جو نعمت میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی کہ وہ کامیاب ہوا، دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے، آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے۔ یہ پیغام ہمیں بھی دے رہا ہے، یہ اسباب، یہ قرآن کریم کے جو واقعات ہیں یہ ہمیں سبق دینے کے لیے ہے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں کہ دنیا کوئی کامیابی نہیں ہے، دنیا میں کسی قسم کی آزائش، کسی قسم کی سہولیات کامیابی نہیں ہے۔ اس سے متاثر ہونا، اس سے مرعوب ہونا، اس کے اوپر نظریں مارنا، دوسروں کی جیبوں میں نظر رکھنا، دوسری کی دولت میں نظر رکھنا کہ کاش کہ یہ میرے پاس دولت آ جائے، میرے پاس یہ عیاشیاں آ جائیں تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں، یہ نہیں کامیابی۔ کامیابی چاہتے ہو تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو اپنانے ہوں گے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو سیرت تھی اس کو اپنانا ہوگا، تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔